ویسے اب کس کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب؟ کون سازش کر رہا ہے؟ کون سندھ کے وسائل پر ڈاکہ ڈال رہا ہے؟ دیکھیے دعا بلاول صاحب پتہ نہیں کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر 18ویں ترمیم کے خلاف کوئی پس پردہ رہ کر یا سامنے آ کر سازش کر رہا ہے تو اس سے زیادہ اس ملک کا کوئی مب وطن ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ 18ویں ترمیم جو ہے اس ملک کے لیے ایک ناسور بن چکی ہے، اور اس پاکستان کی سمت کو درست کرنے کے لیے پاکستان کا جو موجودہ حکومتی ڈھانچہ ہے جس سے پاکستان نہیں چل پا رہا، اس میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ یہ 18ویں ترمیم ہے۔ اس 18ویں ترمیم کو جتنی جلدی ہو ختم کر دینا چاہیے۔ 18ویں ترمیم نے غنڈہ راج قائم کیا ہے صوبوں کا۔ 18ویں ترمیم نے وزیر اعلیٰ کی حیثیت جو ہے وہ ایک ڈکٹیٹر کی قائم کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پاس جتنے اختیارات ہیں ایک ڈکٹیٹر کے پاس بھی نہیں ہوتے، وہ اس 18ویں ترمیم کی وجہ سے ہوئے۔ 18ویں ترمیم کا جو بنیادی کانسیپٹ تھا، یہ عوام کو جو ایک خوشخبری سنائی گئی تھی، وہ یہ نہیں تھی کہ سارے اختیارات جو ہے وفاق سے لے کے سی ایم ہاؤس کے اندر آ کے جو ہے وہ انجماد کا شکار ہو جائیں گے، اختیارات کو جو ہے منجمد کر دیا جائے گا۔ وہاں ایک ایسا ہیڈ ماسٹر جو ہے سی ایم کی شکل میں بٹھا دیا جائے گا جو جس کی حیثیت ایک ایسا ایس ایچ او ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ اس ترمیم کی بنیاد پر جو ہے وہ صوبے میں کے قانون میں جو ہے وہ تبدیلی کر لیتا ہے۔ پورا صوبائی نظام حکومت جو ہے وہ ایک آدمی کے ہاتھ میں جو ہے وہ اس ترمیم کے ذریعے آئی ہے۔ جس ملک کو تباہ کرنے میں، اس ملک کو اس موجودہ حالت پہنچانے میں یہ مضبوط صوبے سب سے خطرناک کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس ملک کی سمت کو درست کرنے کے لیے صوبوں کو لاچار کمزور کرنا ہوگا، وفاق کو بھی کمزور اور لاچار کرنا ہوگا۔ لیکن یہ 18ویں ترمیم کے خلاف اگر کوئی سازش کر رہا ہے تو اس سازش کا اس پوری قوم کو کھل کے ساتھ دینا چاہیے، آپ کو بھی دعا ساتھ دینا چاہیے، اور اس سازشی کو نہیں بلکہ اس کو تو ہیرو کے طور پہ سامنے لانا چاہیے۔ کائے کی سازش کر رہا ہے 18ویں ترمیم کی؟ کون سی سازش کر رہا ہے؟ 18ویں ترمیم کیا تھی؟ 18ویں ترمیم یہ تھی کہ ایک آدمی جو ہے پورے صوبے کا مالک بن جائے، یہ ترمیم تھی 18ویں ترمیم کا تھی۔ اگر یہ ترمیم تھی تو ترمیم کو بھائی ختم ہونا چاہیے بھائی۔ ایک اس ملک کو جو ہے اس ملک کے اندر جو اختیارات کی منتقلی میں ایک نچلی سطح منتقلی میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ 18ویں ترمیم ہے۔ تو اس ترمیم کو تو جتنی جلدی ہو وہ ختم کر دیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک میں جو ہے اس ملک کی سمت کو درست کرنے کے لیے جو ہے نہ کوئی آئین میں ترمیم آتی ہے، نہ کوئی پالیسیاں بنتی ہیں۔ ہاں 26ویں ترمیم آئے گی، 27ویں ترمیم آئے گی تو وہ افراد کے گرد گھومے گی جس سے فرد کو یا چند افراد کو فائدہ پہنچے، لیکن عام آدمی کے لیے اس ملک میں کوئی ترمیم کی جو ہے بات ہی نہیں کرتا۔ اگر کہیں یہ بات ہو رہی ہے، مجھے نہیں پتا ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، اگر کہیں یہ بات ہو رہی ہے کہ 18ویں ترمیم کو ختم کر دینا چاہیے تو میں کہہ رہا ہوں اس سے اچھا کوئی کام ہی نہیں ہو رہا۔ اس پورے ٹینیور میں اگر کوئی اچھا کام ہو رہا ہے تو وہ یہی ہو رہا ہے، اور اتنا اچھا کام ہے کہ لگتا نہیں کہ ہوگا۔ یہ ہونے نہیں دیں گے، یہ کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے۔ اس کو اپنی انا و ضد کا جو ہے نا وہ مسئلہ بنا لیں گے، کیونکہ یہ خاندانی عزاداری کو قائم کرتی ہے 18ویں ترمیم۔ 18ویں ترمیم ختم ہو جائے گی تو خاندانی عزاداری اس ملک سے جو ہے نا ختم ہو جانی ہے، یہ کبھی بھی نہیں ہونے دو۔ یہ نون لیگ بھی اس کی دیکھیں مخالفت کرے گی 18ویں ترمیم کی۔ تو جتنی جلدی ہو سکے اس پاکستان کی سمت کو درست کرنے کے لیے 18ویں ترمیم کو جو ہے ختم کیا جائے، اور اس ملک کے اندر جو ہے 28ویں ترمیم لانے کی بات ہو رہی ہے، اس میں پہلے اس ترمیم کے خاتمے کے ساتھ، اس ترمیم نے صوبوں کو اختیارات دیے ہیں، اس کے خاتمے کے ساتھ وہ اختیارات جو ہے وہ ضلعوں کو منتقل کیا جائے۔ پاکستان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک اس ملک کے اندر لاچار وفاق اور لاچار صوبے نہیں ہوں گے، اور جب تک اس ملک کے اندر جو ہے وہ طاقتور جو ہے وہ اضلاع یا ڈویژن نہیں ہوں گے، آپ پاکستان کی سمت کو درست نہیں کر سکتے۔ اور یہ اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ یہ فرد کی جو طاقت ہے وہ 18ویں ترمیم کی موجودگی میں مزید اس کو طاقتور کرتے ہیں۔ ترمیم ختم ہو جائے گی، ان کی بدماشی ختم ہو جائے گی، جن کا اصل ایشو ہے، اس لیے کہتے ہیں سازش ہو رہی ہے۔ بھائی کائے کی سازش ہو رہی ہے؟ سازش ہو رہی ہے بہت اچھی بات ہے بھائی، ہم اس سازش کے ساتھ ہیں۔ دعا کو اگر ایک ریکویسٹ کر دوں، جی زاہد قیوم سے کہیں کہ یہ فیصل صاحب کا کلپ بلاول صاحب کو بھیج دیں تاکہ انہیں پتہ چل جائے سازش کر کون رہا ہے۔ ہاں جی عامر صاحب۔ نہیں بلاول صاحب کو پتا ہوگا۔ میں تو فیصل کی گفتگو کے بعد یہ کہوں گا قدم بڑھاؤ دعا ہم تمہارے ساتھ، کیونکہ فیصل نے یہ مطالبہ کیا کہ فیصل صاحب ہی لیڈ کریں گے۔ چلیں اچھی بات ہے۔ نہیں انہوں نے آپ کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی ساتھ دیں، آپ بھی ساتھ دیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ بھی ساتھ دیں۔ میں ساتھ پھر ہم نے کہا کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، پھر مل جائے سامنے لے کر آئے، دعا آپ ہاتھی کہہ رہے ہیں، ہاتھ بازو مضبوط کریں۔ نہیں بلاول ان سازشیوں کے دائیں بائیں اور سینٹر میں بیٹھتے ہیں،
پوری پیپلز پارٹی وہیں ہوتی ہے جن سازشوں کا یہ ذکر کر رہے ہیں. تو کوئی یہ تو آپ کے پتہ ہے آپ کا پرانا خواب تھا کہ 18ویں ترمیم ختم ہو اور ہم کہتے تھے نہیں ہونی چاہیے. یہ صوبوں کی خود مختاری کا باعث ہے. اس کے اندر مزید خود مختاری اس صورت میں ہونی چاہیے کہ صوبوں کو پابند کیا جائے کہ آپ کو جو وسائل مل رہے ہیں وہ آپ ہر ضلع کو منصفانہ انداز میں تقسیم کریں گے. اور اگر آپ نے کوئی اسپیشل پروجیکٹس کہیں پہ بھی لگانے ہیں تو اس کے لیے اپنے وسائل پیدا کریں, کیونکہ جو وفاق سے پیسے آ رہے ہیں ان سب کو آپ کو اس لیے نہیں دیے گئے کہ آپ اپنی راجدھانی بنائیں, اور وہ چاروں صوبوں میں ہر جگہ پہ یہی بات ہونی چاہیے, کسی ایک ضلع کے لیے نہیں. چونکہ بلاول اس لیے پریشان ہے کہ اب موازنہ بہت زیادہ شروع ہو گیا مریم نواز کے ساتھ, کہ ایک 2 سالہ وزارت اعلیٰ ہے, ایک 17ویں سال کی وزارت اعلیٰ ہے, ایک 13ویں سال کی وزارت اعلیٰ ہے. بھائی کر کیا رہے ہو؟ مقابلہ تو اب اس بات پہ آ گیا نا, تو ٹینشن بڑھ گئی ہے. خود شفیع جان کل کہہ رہے تھے کہیں پہ کہ میں تو حیران ہوں, پورا سندھ کھدا پڑا ہے, کراچی میں کوئی سڑک سالم نہیں ہے. مطلب حالانکہ یہ خود پشاور سے نکل کے آئے ہیں اور ادھر پنجاب میں پہنچ کے دیکھا تھا, اس پہ تبصرہ نہیں کیا کیونکہ پھر تبرہ اپنے اوپر آتا, تو انہوں نے سندھ پہ کر دیا. اچھی بات ہے. میں تو پہلے دن سے آپ کو یاد ہوگا یہ بات کہہ رہا ہوں کہ صوبوں میں یہ صحت مند مقابلہ ہونا چاہیے, اور یہی ہمارے صوبوں کی ترقی کی باعث ہو سکتا ہے. میں ابھی پچھلے 2-1 دن کچھ لوگوں سے ملا, ممبر پبلک سروس کمیشن ہے وہ, اور کے پی سے بھی ہیں لوگ, وہ بڑے پریشان تھے کہ اس وقت معیار تعلیم, مطلب یہ کوئی کسی کے خلاف تعصب یا کسی کے حق میں نہیں. انہوں نے کہا جی لاہور اور جی بی کے اسٹوڈنٹس کے علاوہ باقی سارے کے سارے نیلے مل رہے ہیں ہمیں. مطلب پہلے کے پی بہت مقابلے میں ٹف ٹائم دیا کرتا تھا پنجاب کے ساتھ, کہ اب اس کی جگہ جی بی نے لے لیا کہ ہمارا معیار تعلیم ہر طرف گر رہا ہے. آپ کو پتا ہے پشاور کی مین یونیورسٹی کے تو 10-12 ڈپارٹمنٹ ہی بند ہو گئے ہیں. تو ہماری نہ بحث ہوتی ہے ہمارے ہاں اس کام کے اوپر کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں, ہم کیا ان کو تعلیم دے رہے ہیں, دنیا کہاں پہنچی کھڑی ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم اپوزیشن لیڈر کی تکرڑی پہ پھنسے ہوئے ہیں, جہاں پہ ایاز صاحب نے کہا پہلے نہیں ہوا, یہ ایاز صادق صاحب, ایاز صاحب کے ہم نام بھی ہیں نا, تو انہوں نے 2014 میں یہ کام کیا تھا. اس وقت بھی گنتی کرائی تھی, دستخط کروائے تھے, ورنہ عمران خان کو اپنے ساتھیوں کو لے دے گئے تھے ریزائن کرا کے. انہوں نے اسی دستخطی مہم میں بار بار بلا کے ان سب کو اسمبلی میں دوبارہ بٹھا لیا تھا. تو آپ ایاز صادق کے اس عمل کو سمجھیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن جو قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں سے نکل چکی ہے, سینٹ میں 2-4 جگہوں پہ ان کے لوگ پی ٹی آئی کے جا رہے ہیں, کئیوں نے چیئرمینیوں سے بھی 1-2 نے ریزائن نہیں کیا اور وہ بیٹھ رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں جمہوری عمل کو کسی بھی طریقے سے روندنے نہ دیں بلکہ چلائیں. ان کے اوپر بہت الزامات لگتے ہیں اسپیکر پہ, لیکن وہ پھر بھی اپنے دفتر کا ڈیکورم رکھتے ہیں. خود اچکزئی صاحب نے ان کی ذات پہ پرسنل اٹیک کیے اور اب پشیمان بھی پھرتے ہیں, سامنے بھی نہیں جاتے ان کے. اور جب منت ترلا گروپ گنا کہ کسی ایک کو عمران خان سے ملوا دو, تو محمود اچکزئی نے خود بیرسٹر گور سے کہا تھا کہ تم جاؤ میں نہیں آتا. علامہ راجہ ناصر عباس بھی گئے, پھر ڈاکٹر عظما کی ملاقات ہوئی تھی. اسپیکر اپنی طرف سے وہ رول پلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بے شک ہم انہیں جو مرضی کہتے رہیں کہ وہ بڑے یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہے 3 مہینے انہوں نے پی ٹی آئی والوں نے کہا جی اسپیکر اس کو نہیں بنا رہے, اچکزئی کو لیڈر آف اپوزیشن نہیں بنا رہے. انہوں نے 2 دفعہ ایوان میں آ کے کہا کہ بھائی یہ پشاور ہائی کورٹ میں اسٹے ہے, جا کے اس کیس کو واپس لو, تمہارے سابقہ اپوزیشن لیڈر نے کیس کیا ہوا ہے اس کے اوپر, میں کیسے کر دوں. تو اب جب وہ واپس لیا تو ایک عمل شروع ہوا ہے. بلاول بھٹو کے لیے میرا خیال ہے ایاز صاحب کل مل رہے ہیں بلاول سے, اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو ان کو ڈائریکٹ پوچھ لینا چاہیے. نہیں میں نہیں مل رہا. اچھا, میں نے شاید آپ کلپ کی بھی بات کر رہے تھے. اچھا, میرا خیال تھا کہ کچھ لوگ نوید صاحب, ہاں تو وہ جو ہے نا, تو ایک بات اگر آپ لوگ مل رہے ہیں تو پھر وہ بات پوچھ لیں. صحیح سے جی, جو مل رہے ہیں ان سے ریکویسٹ کریں گے پوچھ. جی فیصل صاحب, وہ صرف ایک جملہ آپ کی یہ جو عامر صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ مقابلہ کر رہے سندھ و پنجاب کا, تو سندھ و پنجاب کا نا کوئی مقابلہ ہے نہیں. پنجاب جو ہے نا ترقیاتی کاموں میں جو ہے نا وہ وہاں یا ڈیولپمنٹ میں وہ بہت آگے, وہ اب ترقی یافتہ صوبے میں شمار ہونے لگا. ہم تو ابھی ترقی پذیر بھی پراپر طریقے سے نہیں ہے, تو کوئی آپس میں نا ان کا کوئی میچ نہیں بنتا کہ آپ ان کا کوئی تقابلی جائزہ لیں پنجاب کا سندھ کا. لیکن ایک اس ملک کا ایک المیہ ہے کہ اس ملک کی سیاست جو ہے نا وہ ترقیاتی کاموں پہ نہیں ہوتی, بیانیے کے اوپر ہوتی ہے. وہاں پنجاب جو ہے یا مسلم لیگ نون جو ہے وہاں جو ہے نا وہ مار کھا جاتی ہے. تحریک انصاف تو بیانیہ سازی میں بہت طاقتور ہے, لیکن پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ اپنے بیانیے کا چورن بیچنے کا فن خوب جانتی ہے. صحیح. جی نوید صاحب.
میں اپنی بات پوری تو کر لوں. اچھا آپ ابھی کر رہے ہیں مکمل. آپ آگے دوڑ پڑیں. نہیں میں دوڑی نہیں ہوں, تو بڑی میں سیٹ پہ ہوں. مجھے لگا آپ نے مکمل کر لی تھی. میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم بیچ میں بیٹھے ہیں. بات مکمل کر لیں, ہم تو خاموش ہو گئے. ٹھیک ہے جی, کریں آپ بات. تو یہ جو فیصل نے اب بات کی نا, یہ پیسے سب کو ایک جیسے ملتے. نہیں میں تو چپ ہو گیا یار. آپ بولیں, ہم نے کہا بول رہے ہیں, فیصل صاحب تو بولنے دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ کوئی وہ کوئی ہیڈ ماسٹری تھوڑی ہو رہی ہے کہ بالکل نہ بولیں. بیچ میں گپ شپ ہی پروگرام کا حصہ ہوتا ہے, تو اس کو اچھے انداز سے چلنا چاہیے. کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. یہ ہاتھ باندھنے کا کام بلاول کے آگے کر لیجیے گا, میرے آگے بالکل نہ کریں. میں نے اسکرین پہ آپ کو نا, تو اصل ایشو یہ ہے کہ یہ مقابلہ صحت مندانہ ہونا چاہیے, بحث ہونی چاہیے. وسائل کی تقسیم سب صوبوں کو ان کا جو ایک سٹرکچر بنایا جس کو پیپلز پارٹی نے اپروو کرایا تھا NFC میں, اس کے تحت پیسے ملتے ہیں. تو گلہ کس چیز کا, جب کبھی یہ شہباز شریف سے کنٹینر مانگتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, وہ پانی کے جو آتے ہیں آپ لوگوں کے ہاتھ سندھ میں سب سے زیادہ, وہ مانگ رہے تھے کہ ہمیں وہ پانی اس سے لینا, ٹینکرز لینے پڑتے ہیں. تو یہ ان کے سوچنے کا کام ہے. ابھی وہ ایک نیا دھندا شاید کھل رہا ہے. وہ کل میں میئر کو سن رہا تھا کہ جناب ہم کراچی میں اب پائپ لائنوں کے ذریعے صرف پانی دیں گے, یعنی کروڑوں روپے